بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے توحید ربوبیت پہ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ عقیدہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت پہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور اس بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اس بندگی کی تعلیم دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور فرماتے ہیں کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ میری بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو تمام رسولوں کی جو اولین دعوت ہوتی تھی وہ توحید کی ہوتی تھی، اور یہ بندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، معبود باطل سے منہ موڑ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ صرف میں اللہ کی عبادت ہوگی اور معبود باطل یعنی شرک سے منہ موڑ کر خالص اللہ کے لیے عبادت کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں تو وہ مردود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بندگی اللہ کی ہی کیوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے تو اور اسی کا یہ حکم ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں، اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور یہی بات دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سبھی ارواح نے یعنی روحوں نے اقرار کیا، اور وہ یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں فرمایا۔ وہ کیا کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا اور انہی کے بارے میں گواہ بنا کر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا شہدنا، ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ساری روحوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ تو پھر یہ اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب ہے اور مصیبت میں اس کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف متوجہ ہونا، یہ فطری ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نئی بات ہے اور وہ ملاوٹی بات ہے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ،
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ متفق علیہ۔ یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے وہ تمام سلف صالحین اور اہل علم کے نزدیک اسلام ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوا ہے، مسلمان پیدا ہوا ہے۔ یعنی اگر انسان کو فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ توحید پر ہی رہے گا، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چونکہ بگڑی ہوئی تربیت اور بے دین ماحول اس کو ملتا ہے، تو پھر وہ اپنے فطرت پر اس کا رجحان نہیں رہتا، بلکہ وہ چینج ہو کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر حق سے منہ موڑتا ہے اور باپ دادا کی تقلید کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلقت عبادی حنفاء فاجتالتہم الشیاطین، میں نے میرے تمام بندوں کو حنفاء یعنی مسلمان بنا کر پیدا کیا، لیکن شیاطین نے ان کو دین سے دور کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رب ہونے کی حجت کو قائم کرتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو رب ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، جو دنیا کا سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ تو اب ہم لوگ یہاں پہ رک کے رب کو واضح کریں گے کہ رب کے مفہوم کو سمجھیں گے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ رب رب جو ہے وہ دراصل ربی یربو کا مصدر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ایک چیز کو ایک حالات سے دوسرے حالات تک پرورش کیا، اور یہ پرورش کرتے ہوئے حالات تکمیل تک پہنچایا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچایا، اس کی پرورش کی، اور پھر یہ پرورش کرتے ہوئے حالات تکمیل تک پہنچایا۔ لفظ رب جو ہے وہ فعال کے لیے مستعار مصدر ہے، جب مطلق طور پہ رب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہا جائے گا، جو تمام مخلوقوں کا کفیل اور ذمہ دار ہے۔ رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے وہ۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ ہمارا ہی رب نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا رب اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے لیے رب کہا جائے گا تو وہ محدود نسبت سے کہا جائے گا۔ عربی زبان بہت ہی وسیع ہے۔ عربی میں رب جو ہے کہا جاتا تھا کہ رب الدار، گھر کا مالک، رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ اسی طرح سے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے بات جو ہے وہ نکال دی تھی۔
اسی طرح سے دوسری طرف فرماتے ہیں کہ قال ارجعی الی ربک، تو یہاں بھی رب کی بات آئی کہ اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو رب ہے یعنی رب العالمین، معنی یہ ہے کہ ان کے خالق اور مالک، ان کی اصلاح کرنے والا، اور اپنی نعمتوں سے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اور اپنی کتابیں نازل کر کے ان کی تربیت کرنے والا، سارے معاملے کا تدبیر کرنے والا، اور پھر ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے۔ اور یہ ربوبیت جو ہے، اللہ کا رب ہونا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لینے کی اجازت نہیں دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ مشرک ہے، ایسا کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ اس کی دلیل سورہ شعراء آیت نمبر 21 میں ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت نہیں دیتا؟ یعنی اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوسرا دین بنائے یا کسی اور کو رب تسلیم کرے، اور ایسا کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ قرآن سنت کی دلیل کے بغیر کسی چیز کو، کسی بات کو حلال یا حرام یا واجب قرار دیتے ہیں، وہ خود کو اللہ پہ یعنی خود تو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہی ہیں، اور بنا دلیل کے ایسا کرنے والا اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت میں اپنے آپ کو قرار دے دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی ہوتی ہے، جو طریقہ نہیں بتایا گیا ہوتا ہے، جس کو حلال اور حرام نہیں بتایا ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی ایک خصوصیت کو کا قرار کر رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو خود شریعت بنا لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی بات ماننے والا یا اس کو جانتے بوجھتے کہ یہ قرآن سنت میں نہیں ہے اس کا اقرار کرے گا، تو اقرار کرتا رہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ شریعت سازی جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ اس کی دلیل میں ابھی جو آیت بتائی سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو دین میں اجازت نہیں دی ہے نیا دین بنانے کا، تو وہ دلیل ہے۔ اور پھر یہاں سورہ نحل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن چیزوں کے متعلق تم جھوٹ گڑھتے ہو یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسا نہیں کہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، تو ایسا جو میری طرف سے نہیں ہے تو وہ تم ایسا نہیں کہا کرو۔ اسی طرح کی آیت جب سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، تو ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب ایمان
نہیں لے کے آئے تھے، اس وقت کی بات انہوں نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ کے رسول، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ آیت میں کیا تھی؟ وہ آیت میں یہ بات تھی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو علماء اور درویشوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس پر ہی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے ایسا ہم لوگ نہیں کرتے تھے، ہم لوگ کسی کو رب نہیں بناتے تھے یا ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے یا جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تو تم ویسا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو بندگی ہے۔ تو یہ آیت، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں علماء اور درویشوں کی اطاعت کرنا گویا ان کی بندگی کرنا ہے، اور یہ شرک ہے اور اس کی بخشش نہیں مرنے کے بعد۔ ہاں زندگی میں اگر انسان توبہ کر لے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ رب کا مفہوم بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس آیت میں جو واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ تم اپنے علماء اور شیخ کو رب بنا لیتے تھے، تو یہ مفہوم سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رب نہیں جو گھوڑوں کا رب نعوذ باللہ، یا وہ رب جو استعمال ہوتا نہیں، وہ تو ایک محدود چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے رب، اب یہ جب بات کہی جاتی ہے تو اختیار نہیں ہے، چونکہ جیسا کہ یہود کے علماء کیا کرتے تھے، یہود کے علماء کیا کرتے تھے کہ قرآن میں تحریف کرتے تھے، آیتوں کو چھپا دیتے تھے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ تو بات کو چھپانا اور صحیح کو غلط بتا دینا اور غلط کو صحیح بتا دینا، یہ چیز جو ہے، اور عوام جو ہے اس کو مانتی تھی۔ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے ان کے پاس آتے تھے علماء سے دریافت کرنے کے لیے، تو پھر یہ اس طرح کی بات، غلط بات بیان کرتے تھے اور غلط بات کو وہ لوگ مان لیتے تھے۔ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت میں نہیں ہے اور کوئی اگر بتا رہا ہے وہ چیز، تو اس کو ماننا یعنی کہ تم نے اس کو رب بنا دیا۔ تو نعوذ باللہ ایسی اطاعت جو اللہ کی نافرمانی پہ ہو، تو پھر وہ اس کو سامنے والے کو رب بنانے کی نعوذ باللہ وہ حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج بھی اکثر مقلدین جو ہیں وہ اس طرح کی شرک میں گرفتار ہیں کہ کتاب سنت کی دلیل پر ان کو یقین نہیں ہوتا ہے، اور اپنے دوسرے طریقے کو جو ان کے بڑے یا جن کی وہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک جن کی عقیدت ہے، انہی کو وہ مانتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو تو مان کر کے اور اس کو تسلیم کیے رہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ یہ رب کو سمجھنے کے بعد، رب کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد توحید کی دوسری قسم جو ہے توحید الوہیت کی طرف آتے ہیں۔ توحید الوہیت جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص کی جائے گی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، چاہے وہ عبادت قلبی ہو، زبانی ہو
یا بدنی ہو، اور یہ عبادت میں محبت، خوف اور امید کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ تم پکارو اللہ کو کیسے؟ خوفوں و طمعاں، خوف میں اور امید کے ساتھ۔ دوسری بات کہ تمام شعبوں میں اس کی اطاعت ہوگی، اس کی بندگی ہوگی، اور اس میں انتہا پسندی بھی نہیں ہونا ہے، یعنی افراط اور تفریط، کم کر دینا بڑھا دینا، غلو کرنا، یہ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ جیسا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے پہ عبادت کرنی ہے، کیونکہ بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور یعنی بدترین کام کیا ہے؟ نیا کام کرنا کوئی بھی۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہم شارٹ میں بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 3 صحابہ کے بارے میں پتہ چلا کہ اپنے اعمال کو کم سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، یہ کہا کہ 3 لوگ تھے، تو ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہم کبھی رات میں سوئیں گے ہی نہیں، ہم ساری رات عبادت کرتے رہیں گے۔ اور تیسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اکیلے رہیں گے تو ہم اپنی عبادت میں جٹے رہیں گے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ جاتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں بتائی تھی کہ میں جو ہے تم سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس چیز سے منع فرمایا، اور انہوں نے فرمایا یہ کہ جو ایسا کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی عبادت، جو ہے نفس کی خواہشات یا شیطان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جائے گی، اور کسی کی تقلید پہ نہیں ہوگی عبادت جو ہے وہ۔ اور جو شخص عبادت سے انکار کرے وہ متکبر ہوگا، تکبر کرنے والا۔ جو عبادت میں دوسروں کو شامل کرے گا وہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا۔ جو عبادت کو کرے لیکن اس کے جو طریقے ہوں گے، جو عبادت کرنے کا طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا تو وہ بدعتی ہوگا۔ مومن کون ہوگا؟ مومن اور توحید پرست وہ ہوئے جو اللہ کے حکم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرتا ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ تو جو رب ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، ہم سارے کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ کفیل ہے، تو توحید الوہیت کی یہ خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی کبریائی لازم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر طرح کی خشیت یہ بھی لازم ہے، ہر طرح کی تعظیم یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، امید، دعا، توکل اور فریاد
اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عقلی اور فطری طور پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی خاص کیا جائے گا عبادت کو، اور کسی کے لیے ثابت ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ عبادت میں خصوصیت ہوگی، یعنی توحید الوہیت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہر طرح کی عبادت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی تعظیم میں، اس کے خشیت میں، امید میں، دعا میں، توکل میں، فریاد میں جو ہے وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ عقلی طور پہ، شرعی طور پہ اور فطری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا، اور کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آج ہم لوگوں نے توحید الوہیت کے بارے میں علم حاصل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، ہر طرح کی تقلید سے حفاظت فرمائے ہم سب کی، اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عبادت کرنے والا بنا دے، اور افراط تفرید سے بچنے والا بنائے، اور توحید پہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی اچھی حالت میں ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ توحید الوہیت کا تیسرا قسم جو اسماء و صفات ہے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے ہم لوگ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مشرک کیوں تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم لوگ یہ بات کریں گے. آج اسی پہ بات کو ختم کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.